إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وفي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام قال فأخبرني عن الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین و سامعات ماہ مبارک رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس ماہ مبارک کے لیے، اس لیے کہ یہ بہت عظیم الشان مہینہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ جل شانہ کی رحمتیں، برکتیں، بخششیں نازل ہوتی ہیں اور بے شمار بے حد و حساب اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ پر کہ یہ ماہ مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ جمعہ پر تذکرہ ہوگا۔ آج جو میں آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ اس مہینہ کی جو صحیح طور پر اس کا احترام، اس کی قدر، اس کے اندر جو عبادات ہیں وہ ان کے ذریعے حصول ثواب اور اپنے پورے سال کے گناہ بخشوانا، یہ ساری چیزیں مد نظر ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے جو سب سے اہم کام ہے میں وہ آج آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو پہلے پرکھ لیں، دیکھ لیں۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھاتی مار لے کہ کیا میرا ایمان شک و شبہ سے پاک ہے؟ کیا میرے ایمان کے اندر کفر کا عمل دخل تو نہیں آیا یا نہیں آ رہا؟ کیا میرے ایمان کے اندر نفاق و منافقت تو در نہیں آئی؟ میرے ایمان کے اندر کہیں شرک تو داخل نہیں ہو رہا؟ ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان مکمل نہ ہو، اس کے اندر کوئی شک و شبہ رہ جائے، اس کے اندر نفاق کی کوئی علامت رہ جائے، اس کے اندر شرک رہ جائے، اور میری ساری جو اس مہینہ کی محنت ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اصل چیز میں یہ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اتنی مشقت کریں، ہم روزے بھی رکھیں، نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، اتنی مشقت کریں، اور پھر ہمیں حاصل بھی کچھ نہ ہو، تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں اس کے لیے۔ وہ اس لیے کہ منافق کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کافر کا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس پر قیامت کے دن کوئی اجر و ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ شرک کرنے والے شخص کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم آج پہلے اپنے اپنے ایمانوں کو دیکھ لیں کہ کیا ہمارے ایمان مکمل ہیں، شک و شبہ سے پاک ہیں۔ کفر ایمان کی ضد ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے ایمان کو کفر کی ضد قرار دیا ہے، اور کفر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات پر، اس کی اسماء اور اس کی جو صفات ہیں، اس کی ربوبیت ہے، اس کی الوہیت ہے، ہمارا اس پر کامل ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمانوں کے اندر کمی رہ جائے، ہمارے اندر کوئی نفاق کی علامت نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر شرک کی علامت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایمان جو ہے اس کے بارے میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے انسانی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اللہ کے رسول مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ تیرا اللہ اور آخرت تک کے دن پر مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ یہاں ہمارا اللہ کی ذات پر جو ایمان ہے وہ غیر متزلزل ہو، آخرت پر ہمارا ایمان غیر متزلزل ہو، اور وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور ہمارا فرشتوں پر ایمان، کتابوں اس کی جتنی آئیں اس پر ایمان، سارے پیغمبروں پر ایمان، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر مکمل ایمان۔ یہ کچھ ایمانیات ہیں۔ اب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کو مان لینا، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو، ہر حکم کو مان لینا ایمان کہلاتا ہے۔ اب یہ اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ میں نے آخرت کا دن رکھا ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اللہ نے خبر دی ہے
کہ فرشتے میری مخلوق ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ میں نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے، اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ میں نے کتابیں نازل کی ہیں، ہم ان سب کو مانتے جا رہے ہیں، تو یہ الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بقیہ احکامات ہیں قرآن کریم کے اندر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں، ان سب کو ماننا دل و زبان سے یہ ہم پر ضروری ہے، ہمارا ایمان تب مکمل ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایمان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 کے اندر اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت کے اندر بھی قولوا آمنا، آیت نمبر 136 کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس ایمان کی دولت جو ہے یہ ہونی چاہیے، اور اللہ پاک کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے بھی اللہ کے مقابلہ میں جو اللہ تعالیٰ کا مقام بنانے والا ہے، خواہ نظام عدل ہو، نظام معاشرتی نظام ہو، نظام سیاست ہو، کوئی بھی نظام ہے، یا اپنے آپ کو سجدے کروانے والا ہو، کیونکہ غیر اللہ جس چیز کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے، جس چیز کی اللہ کے علاوہ اس کے خلاف حکم مانا جاتا ہے، وہ سب کی سب طاغوت میں آ جاتی ہے۔ ان سب کا انکار کرنا ایک مومن کی سب سے پہلی علامت ہونی چاہیے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی مان لی، اللہ کے مقابلہ میں کسی کی نہیں مانی، اللہ کی ہر بات ماننی ہے، اللہ کے مقابلہ میں اس کے خلاف جس کی بات ہم مانیں گے ہمارے لیے وہ طاغوت ہے، اور طاغوت کا انکار و کفر ہم پر فرض ہے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ یہ وہ رسی ہے جو اللہ نے اتاری ہے آسمان سے، جس کے نیچے ایک کڑا ہے، اس کڑے کو جس نے تھام لیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ جس نے اس کڑے کو تھام لیا وہ کبھی نہیں ہلے گا، وہ کبھی نہیں چھوٹے گا، کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے جو احکامات، یعنی دوسرے لفظوں میں قرآن کا ایک ایک حکم، قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کی اندر جو اللہ جل شانہ کی ایک ایک صفت آئی ہے، اس صفت میں ہم اللہ جل شانہ کو متصف مانتے ہوئے دل و زبان سے ہم یقین و ایمان کریں، اسی کا نام ایمان۔ دوسری چیز نفاق ہے، منافقت۔ میں یہاں نفاق کی دو قسمیں بیان کر رہا ہوں۔ ایک نفاق ہے بالاعتقاد، عقیدہ کے لحاظ سے منافقت۔ الحمدللہ ہمارے اندر اعتقاداً نفاق ہمارے اندر نہیں ہے۔ وہ اعتقاداً نفاق کیا ہے کہ ہمارے دل میں تو کفر کے لیے جگہ ہو، لیکن ہم زبان سے اسلام کا اور دین اسلام کا ہم اقرار کر رہے ہیں، کیونکہ ایمان تصدیق قلب، اظہار زبان، تصدیق قلب دونوں کا نام ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ مسلمانوں کو، اسلام کو صحیح دین نہیں مانتے، اس پر شک کرتے ہیں کہ دین اسلام نعوذ باللہ ایسے جیسے آج کل کے سیکولر لوگ ہمارے اس ملک کے اندر اب عجیب عجیب کہانیاں ہم سن رہے ہیں کہ جی 1400 سال پرانا نظام فرسودہ ہے نعوذ باللہ،
یہ کتاب نعوذ باللہ فرسودہ ہو چکی ہے، اب ایک نیا نظام ہونا چاہیے انسانیت کو چلانے کے لیے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو انسان کو مسلمان سے کافر بنانے والی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، اور وہ جو اللہ کے باقی جو بندے مسلمان ہیں ان کو وہ پھسلانا چاہتے ہیں، ان کو بہکانا چاہتے ہیں، ان کو راہ سے دور ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ جی 1400 سال پرانا یہ نظام چل رہا ہے، آج اس کی ضرورت نہیں رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیو، اللہ جل شانہ کی کتاب آج تک یہ انسانیت کی رہنمائی کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ کوئی اس کی ایسی شک نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ اب یہ فرسودہ ہو گئی، اب نئی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ نے عین انسانی فطرت کے مطابق یہ کتاب نازل کی۔ تو ایک نفاق یہ ہے کہ انسان دل سے تو کافر ہو، اسلام کا انکار کرنے والا ہو، قرآن کا انکار کرنے والا ہو، نبی کا انکار کرنے والا ہو، لیکن اوپر سے اسلام کا دعوے دار ہو۔ آج آپ کے ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دلوں کے اندر آگ تپ رہی ہے، کبھی کبھی ان کی زبانوں سے شعلے نکل جاتے ہیں زبان سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، آپ کے ٹیکس پر یہ جو لوگ پلنے والے ہیں، جو جیبیں بھرتے ہیں آپ کے ٹیکس سے، آپ محنت مزدوری کر کے ٹیکس دیتے ہیں ان کو کہ یہ آپ ملک کا نظام چلائیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کے اندر گھسے ہوئے ایسے لوگ موجود ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے آپ کے اندر، اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے۔ آپ اگر ہدایت کی ضرورت ہو آپ ادھر توجہ کریں، ان کی باتوں کی طرف توجہ مت کریں۔ آپ دوسری منافقت عملاً منافقت، اللہ ہم سب کو عملی منافقت سے بچائے۔ ہمارا ایمان ہے اسلام دین حق ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب سچی ہے، اس کے باوجود ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم خیانت کرتے ہیں، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ یہ تینوں بیماریاں آج ہمارے اندر پوری مکمل طور پر رچ بس چکی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ آپ کو ہزاروں انسانوں کے اندر ایک شخص ملے گا جس کے اندر صداقت بھی ہوگی، دیانتداری بھی ہوگی اور وعدہ وفائی بھی ہوگی، ورنہ آپ کو کہیں بھی ایسا شخص اکثر مشکل سے ملے گا جو پوری طرح دیانتدار ہو، وعدہ وفا کرنے والا ہو اور خائن نہ ہو، سچا ہو، ایسا آپ کو آدمی بہت کم ملے گا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، یہ بھی بتا دوں گا آپ سے۔ تو یہ ہے عملی منافقت، اس سے انسان ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا، رہے گا، کیونکہ منافق جو اصل منافق ہیں جن کے بارے میں پہلے ذکر کر گیا، وہ ہمیشہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے تک میں رہیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے فرمایا منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں، اور نچلے طبقہ میں سب سے زیادہ آگ کا وزن، شعلوں کا تپش، انگاروں کی تپش سب سے زیادہ ہوتی ہے نچلے طبقہ میں۔ اللہ ہم سب کو ایسی منافقت سے بچائے جو ہمیں ہمیشہ جہنم میں جانے والی ہو، اللہ ہمیں ایسی منافقت سے بچائے جو ہمیں جہنم میں داخل کرنے والی ہو، اللہ ہمیں سچا پکا ایمان نصیب کرے، اللہ ہم کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں خیانت سے اور وعدہ خلافی سے بچائے۔ تو میرے بھائیوں، منافقوں کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے چاند ایک نشانیاں ان کی بتائی، فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق لوگ اللہ جل شانہ کے ساتھ چال بازیاں کر رہے ہیں، وہی جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک اگر کسی کو وقت ہو تو منافقین کی پوری تفصیلی جہاں تفصیل موجود ہے آیت نمبر 8 سے 20 تک سورۃ البقرہ پہلے سپارہ کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ منافقوں کی پوری کلی کھول کر رکھ دی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے چند ایک نشانیاں ان کی بتائی ہیں، فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق لوگ اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، وہو خادعهم، اور اللہ ان کو ان کی چال بازیوں کا بدلہ دینے والا ہے، دے کر رہے گا۔ چال بازیاں ان کی کیا ہیں آگے وہ ذکر آ رہا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو سستی کرتے ہیں، فرض نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ
یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ نے فرمایا بس یوں ہی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کے دکھانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، فرمایا کہ منافق کی نشانی ایک یہ بھی ہے، عشاء اور فجر کی نماز اس پر بھاری ہوگی، وہ چھپتا پھرے گا فجر اور عشاء کی نماز سے، کیونکہ آج تو روشنیاں ہیں، اس وقت روشنی نہیں تھی، تو منافق جو ہے وہ نماز سے بھاگتا ہے کیونکہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اللہ نے فرمایا یہ مذبذب ہیں، یہ ڈاواں ڈول ہیں، کبھی کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں آمنا باللہ کہتے ہیں، اور کافروں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو نعوذ باللہ مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کا۔ یہ کیفیت جو ہے یہ منافقین کی کیفیت ہے، ڈاواں ڈول، نہ ایک طرف نہ دوسری طرف، نہ مسلمانوں کے ساتھ پورے نہ کافروں کے ساتھ پورے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے حکمرانوں کی یہی حالت ہے، اب بیچارے نہ وہ پورا اسلام میں آ سکتے ہیں اور نہ وہ اب یہود و نصارہ کے کافروں کو چھوڑ سکتے ہیں، درمیان میں ڈاواں ڈول ہے، یہ کیا کریں۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ بات آپ پکی پلے باندھ رہے، اس ملک کوئی بھی ملک ہو اس وقت تک وہ ملک نہیں سدھر سکتا جو اسلام کے نام پر ہو اور اس کے اندر قرآن و سنت کا نظام نہ ہو، کبھی نہیں سدھر سکتا۔ جو چاہے آپ کرتے رہیں، اقتصادی ترقی آپ کرتے رہیں، جو چاہے کرتے رہیں، امن و سکون تب آئے گا جب آپ قرآن و سنت کو فالو کریں گے۔ آپ قرآن و سنت کا نظام جب تک نہیں لاتے اس وقت تک کبھی امن نہیں آ سکتا اس ملک کے اندر۔ اللہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اللہ نے فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تو کوئی راہ نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، یہ مال و دولت دنیا کی، یہ اولادیں، یہ دولت، یہ سب کچھ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان کو نفاق سے بچائیں، ایمان کو کفر سے بچائیں، ایمان کو شک سے بچائیں، آپ کا ایمان بالکل شک سے بالا تر ہو۔ اور تیسری چیز میں اس کا ذکر کرتا ہوں ذرا تفصیل میں، شرک۔ اکثر یہ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس سے شرک نہیں ہو سکتا، یہ بات غلط ہے۔ میں ابھی وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو قرآن کی وہ آیات دکھاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دکھاؤں جن کے بارے میں مکمل طور پر ایمان کے ساتھ شرک کو ملایا گیا ہے۔ ایک شخص مومن بھی ہوگا اور شرک بھی کرے گا۔ کون کہتا ہے کہ مومن شرک نہیں کرتا؟ مومن سے شرک ہو سکتا ہے، اور شرک ایک ایسی بیماری ہے۔ اللہ پاک فرمائے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ نے فرمایا جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ نے یہ مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا کہ جنت کی وہ شخص بو نہیں سونگے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا۔ اب یہ شرک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کا مفہوم ہے، شرک اتنی باریک اور چھپی چیز ہے کہ کالی رات کو چیمٹی اگر چلے تو اس کے پاؤں کی جس طرح آہٹ ہم نہیں سن سکتے، اسی طرح انسان کے اندر شرک آ جاتا ہے اور پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بظاہر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شرک سے پاک ہوں، میں شرک نہیں کرتا، لیکن ایسی علامت اس کے اندر بعض اوقات آ جاتی ہے جس سے اس کا شرک واضح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرے اللہ میں تجھ سے شرک، کفر اور منافقت کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں مجھے اس سے بچا۔ یہ ضرور اللہ سے دعا کیا کرے۔ اللہ شرک فی الربوبیہ، سب سے پہلی بات، اس ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے۔ کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے آسمان بنائے ہیں، ستارے بنائے ہیں، چاند سورج بنایا ہے، زمین بنائی ہے، زمین کے اوپر ذرات بنائے ہیں، یہ درخت اگائے ہیں،
کوئی بھی شخص ثابت نہیں کر سکتا. ایک ہستی ہے جس نے بنائے ہیں، اس کو یہودی بھی مانتے، اللہ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں. کفار مکہ رب مانتے تھے، عیسائی رب مانتے ہیں، ہندو، سکھ، جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے سب مانتے ہیں، الا دہری کو آپ چھوڑیں ان کی بات. سب مانتے ہیں اس بات کو کہ ایک طاقت اور ایک قوت ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کا نام اللہ ہے. اس کی ربوبیت میں، اب ربوبیت صرف بنانے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جتنی اس نے مخلوق بسا دی ہے. اب مخلوق کتنی ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں ہے. لاکھوں. انسان ایک مخلوق ہے، فرشتہ ایک مخلوق ہے، جن ایک مخلوق ہے، گائے ایک مخلوق ہے، بھینس ایک مخلوق ہے، بکری ایک مخلوق ہے. یہ مخلوقات ہیں ساری. اڑنے والے پرندے ہیں کئی قسم کے، رینگنے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے، یہ سب قسم کیا مخلوقات ہیں. اس نے ساری مخلوقات کی روزی کا اور ان کے ٹھہرنے کا، ان کے واپس جانے کا مقام سب کچھ اللہ نے سیٹ کر دیا. یہ رب ہے، کوئی نہیں کر سکتا. ہم سے ایک پرندہ نہیں سنبھالا جاتا. بات ٹھیک ہے، جس پرندے کو ہم قید کرتے ہیں ہم سے پوری طرح وہ نہیں سنبھالا جاتا. کبھی ہم بلی سے بچاتے ہیں، کبھی ہم اس کو جناب بیماری سے بچاتے ہیں، کبھی سردی سے، کبھی گرمی سے. لیکن اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنا کر ایسا بندوبست کیا ہے کہ سب پر اپنی ربوبیت پوری کر دی ہے. ہر چیز کا اپنا اپنا جو اس کو ضرورت ہے، اللہ جل شان ہے، وہ حاجات پوری اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دی، اور وہ اپنی چیز کے اوپر رہا. اللہ کی ربوبیت میں کفار مکہ کسی کو شریک نہیں کیا کرتے. تم سے پوچھا جاتا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو آسمانوں کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا؟ کہتے ہیں اللہ نے بنایا. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. سب چیزیں مانتے تھے. وہ جو بتوں کی جو عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت اس لیے ہوتی تھی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم اس لیے ان کی سیوا کرتے ہیں. اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں، یہ ہم اس لیے ان کی سیوا کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کر دیتے ہیں، ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں اور ہماری آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری عزت. ساری چیزیں اللہ جل شانہ سے نفی کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتا دیا وہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ. اللہ جل شانہ کی ربوبیت میں اس جیسا کوئی نہیں ہے. الوہیت میں اب ہمارے اندر بھی بیماری آ جاتی ہے. اس کی ذات میں پہلے آپ دیکھ لیں، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، الوہیت میں مار کھا گئے، کفر میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ سارے کافر ہو گئے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پر فتویٰ لگا دیا تو کافر ہو. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب اللہ کے نعوذ باللہ اللہ سے پیدا ہے، کلمہ کفریہ ہے. بے اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت و بشریت کے دلائل قرآن کے اندر دیے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے قریش کو چنا. آپ بتاتے ہیں میرا بابا ابراہیم کون تھا؟ میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اسماعیل کی آل سے ہوں. میرا رشتہ جا کر اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے. کنانہ سے قریش، قریش سے بنو ہاشم، بنو ہاشم سے بنو مطلب، اور بنو مطلب سے اللہ نے مجھے چنا. اللہ کے رسول صاف فرما رہے ہیں میں قریش سے، میں انسان ہوں، میں جن نہیں، فرشتہ نہیں، انسان ہوں میں. اللہ اس کی ذات کے اندر آپ کسی کو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، خبردار اللہ کی ذات کے اندر اس جیسا کسی کو آپ نہ تصور کریں. اور پھر اس کی الوہیت کے اندر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. ہم نعوذ باللہ اللہ کی عبادت بھی کر دیتے ہیں اور جا کر ہم قبرستانی کی عبادت کیا کرتے ہیں. وہ کون سی عبادت ہے؟ وہی عبادت جو بتوں پر کی جاتی تھی. وہ بھی چڑھاوے چڑھاتے تھے، ہم بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ان کو گواہ کر رہے ہیں جی، کوئی کہتا ہے ہم گواہ کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہماری ان کے سامنے ہے تو یہ آگے پہنچائیں گے. یہی بات کو کافر کہتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ تم ٹھیک کر رہے ہو. جھگڑا تو یہی تھا سارا.
اپنے ایمان کو، میرا آج کا موضوع کیا ہے آپ سمجھیں، میرا موضوع یہ ہے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس مبارک گھڑیوں کو ہم نے لینا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنے گناہ بخشوانے ہیں، اپنی آخرت بنانی ہے، سارے 11 مہینوں کے گناہ صاف کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت کا پروانہ لینا ہے، اپنے لواحقین کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور رات دن روزہ رکھ کر تراویح پڑھ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں عبادت کرتے کرتے اپنی ساری عبادت ضائع کر بیٹھے۔ میں آج یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے ایمانوں کو ہم تیار کر لیں۔ ہمارے ایمان کفر سے بالکل پاک ہیں، ہمارے ایمان شک سے پاک ہیں، ہمارے ایمان نفاق سے، منافقت سے پاک ہیں، ہمارے ایمان شرک سے پاک ہیں۔ یہ ایمان اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، اور اسی پر انسان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا قیامت کے دن، ورنہ نہیں۔ اللہ ہمارا رب کون ہے؟ وہ جو پوری کائنات کی جملہ حاجات پوری کرنے والا ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ جو ساری کائنات کی جملہ حاجات پوری کرنے والا ہے۔ ایک انسان کی حاجات دوسرا انسان پوری نہیں کر سکتا، جتنا مرضی کو ہو، بڑے سے بڑا حاکم کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مال سامنے مال کا ڈھیر پر لگا پڑا ہے، ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے دیں، اللہ کے رسول دے دیتے ہیں، وہ پھر سوال کرتا ہے، آپ پھر دیتے ہیں، وہ پھر سوال کرتا ہے، آپ پھر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے پیٹ کو مٹی بھر سکتی ہے، انسان کے پیٹ کو کوئی نہیں بھر سکتا، یا اللہ بھر سکتا ہے یا مٹی بھر سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کی ساری حاجات پوری کر سکے۔ لہذا جب ضرورت پڑے تو اس کی اللہ کو پکارا کرے، ہاں شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے۔ جو بظاہر ما تحت الاسباب جو ہے، آپ کسی سے تعاون طلب کر سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ کسی کو دم کے لیے کہہ سکتے ہیں، دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، ما تحت الاسباب کوئی حرج نہیں، لیکن ما فوق الاسباب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی طاقت لامحدود ہے، ہر چیز کی، ہر شخص کی طاقت ایک محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کی۔ وہ چاہے آسمان کو گرا دے، جس آسمان کو بغیر ستونوں کے اس نے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ چاہے زمین کو ایک لمحہ کے اندر جنبش دے کر پوری کی پوری بستی کو الٹ دے، اس کے اندر یہ پوری طاقت ہے۔ کسی پاس یہ ایسی طاقت نہیں ہے، ایک اللہ کے پاس یہ طاقت ہے۔ اللہ وہ ہے جس پر کبھی مشکل نہیں آئی، وہ اس مشکلات سے پاک ہے، جبکہ ہر انسان پر، بڑے سے بڑا انسان ہو، نبی ہو، صدیق ہو، شہید ہو، ولی ہو، کوئی عام میرے جیسا گناہگار ہو، اس پر مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، آتی رہتی ہیں، آ کر رہتی ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو دکھوں پریشانیوں سے پاک ہے، جس کو کبھی پریشانی ہوئی نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی، ایک لمحہ کے لیے وہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر ایک رات کے لیے ایک چیز کی رکھوالی دے دی جائے، اللہ کی قسم آپ پوری رات ایک ایک لمحہ رکھوالی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو ایک ایک لمحہ رکھوالی کر رہا اپنی کائنات۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ جو حی قیوم ہے، جو اپنی مخلوق کی زبانیں جانتا ہے۔ حی ایسا جو زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، جس کی نہ ابتدا ہے نہ جس کی انتہا ہے۔ هو الاول فليس قبله شيء، هو الاخر فليس بعده شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، هو الباطن فليس دونه شيء۔ وہ ایک اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ عقیدہ کفریہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کوئی اس سے پیدا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی برادری، کنبہ، قبیلہ کوئی نہیں ہے، وہ احد ہے، لا اس کی بیوی نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی کا وہ محتاج ہے۔ اور وہ ایسا ہے کہ سمندر کی تہوں میں، مچھلیوں کے پیٹ کے اندر رہنے والی مخلوق کو جانتا ہے، اور اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیں، آپ وہ 3 غار والوں کا واقعہ دیکھ لیں،
جو غار کے اندر جب چھپے نہیں، جب چھپے غار کو پتھر نے بند کر دیا، اوپر سے طوفان کی وجہ سے پتھر سے بند ہو گئی غار، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے ساتھیوں میرے سن لو، 3 بھائی تھے، 3 ساتھی تھے، مزدوری کرنے جا رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھ لو اب یہاں اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اندر بادشاہ کے چنگل میں ہے، باہر ابراہیم خلیل باہر زندہ کھڑے ہیں، فوت شدہ نہیں، زندہ کھڑے ہیں۔ سارہ کس کو پکار رہی ہے؟ اللہ کو پکار رہی ہے، ابراہیم کو نہیں پکارا، باہر زندہ کھڑے تھے وہ۔ کیا کیا بیان کروں میں آپ کے ساتھ؟ بھئی اپنا تعلق رب سے مضبوط، ایمان مضبوط، جب ایمان مضبوط ہوگا رمضان مبارک کی مدد تب آئے گا جب ہمارے ایمان شک سے پاک ہوں گے، جب ہمارے ایمان کفر سے پاک ہوں گے، جب ہمارے ایمان منافقت سے پاک ہوں گے، جب ہمارے ایمان شرک سے پاک ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر رمضان کا مزہ آئے گا، اس کی عبادت کا مزہ آئے گا۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ کا کلام کرنا ہم نے ماننا ہے، اس کی پنڈلی ہے ہم نے ماننا ہے، اس کے ہاتھ ہم نے ماننے ہیں، اس کی پنڈلی ہم نے ماننی ہے، لیکن اس کی کیفیت وہ اللہ جانتا ہے، وہ کیسا ہے اس کی کیفیت وہی جانتا ہے۔ آسمان دنیا پر ہر رات پچھلی رات نزول فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے کیسے نزول فرماتا ہے، وہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش عظیم کے اوپر متمکن ہے، اس کی کیفیت وہی جانتا ہے، اس کا عرش بڑا ہے، وہ بڑا ہے، اس کی کیفیت وہی جانتا ہے۔ جو علم اللہ نے ہمیں دے دیا ہے قرآن کے ذریعے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے، اس کو ہم نے ماننا ہے، اس کی کیفیت وہی جانتا ہے۔ یہ ہے وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ وہ انبیاء کو مبعوث کرنے والا ہے، کتابوں کو نازل کرنے والا ہے، وہ ساری کائنات کا مکمل قبضہ قدرت اس کی ہے، جب چاہے بارش برسا دے، جب چاہے روک لے، جب چاہے قحط کر دے، جب چاہے یالا باری کر دے، کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، وہ سب سے پوچھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کامل ایمان و یقین نصیب کرے، اور اللہ پاک آنے والا مہینہ اس کے لیے ہمیں پوری طرح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.